دیکھیں یہاں سے واضح دونوں کو ہی ایڈریس کیا ہے نا، یا معاشر الجن والانسی، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری طرف بھی رسول بھیجے، تو جنات کے لیے الگ سے رسول نہیں بھیجے، یہی رسول، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا وہ جنات کو بھی ہے نا، یہ کیونکہ مکلف یہ بھی ہے نا۔ آپ سورہ یہ ہے نا رسول منکم، ہاں تم میں سے، ہاں تم میں سے، جو جنوں کا تو جب خطاب جنوں میں سے پھر ہوگا، ہاں ہاں تم میں سے ہو سکتا ہے، لیکن علم یات ہاں ہاں اس کے مطابق تو یہی ہے نا کہ اب دونوں کو کر کے کہا کہ تم میں سے، اصولی طور پہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کے وہ رسول آئے ہیں، ان میں سے کچھ جنوں کو، ہاں ہاں کچھ جنات کے، ہاں یا یہ ہے کہ سر عربی کا اسلوب میں یہ ہے کہ یا معاشر الجن والانس، یہ جو انس ہے ہاں اس میں، ہاں اس سے منکم، ویسے عربی کا تو ایسا ہی بنتا ہے، ان سے ہوتا ہے، بعد میں جن ہوتا ہے تو جنوں کا منکم ہوتا ہے، ہاں ویسا اسلوب عربی کا ایک ہے ایسا اسلوب نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول بھیجے ہیں، ہے نا جی، رسول بھیجے۔ وہ رسول کا کیا کام تھا؟ کیونکہ سر اگر عربی میں عورتوں اور مردوں کو مخاطب کیا جائے، پہلے عورتوں کا نام آئے بعد مردوں کا آئے، تو جو صیغہ لگتا ہے وہ مردوں کا آگے لگتا ہے، عورتوں کا نہیں لگتا، حالانکہ ہوتے وہ دونوں ہیں، آلویز آلویز وہ مذکر کا صیغہ لگے گا جو وہ فعل آئے گا، بالکل اسی طرح کا یہ شاید۔ ہاں اچھا، اب یہ جو رسولوں کا منصب اور رسولوں کا ہے وہ بتایا، یقصون علیکم آیاتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقصون قصے سے ہے نا بیان کرنا، وہ بیان کرتے ہیں علیکم تمہارے سامنے، تم پر آیاتی میری آیتیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روز قیامت سے تم کو متنبع کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نے حساب کتاب دینا ہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، انذار سے ہے نا، وہ انذار کرتے ہیں تمہارے لیے، یعنی خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، یومکم تمہارا دن، ھذا اس دن کی ملاقات، یعنی روز قیامت، ظاہر ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، ملاقات ہی ہے نا، جواب دینا ہوگا۔ تو سوال تھا نا علم کیا نہیں، اب یہ وہ جواب دے رہے ہیں، قالو وہ کہیں گے شہدنا، شہد گواہی دی ہم نے، علی انفسنا اپنی جانوں پر۔ ویسے یہ علا جو ہے نا یہ اگینسٹ کے معنوں میں آتا ہے، اپنے نفسوں کے خلاف، ظاہر ہے اب یہ گواہی جو ہے شہادت کے خلاف ہی جا رہی ہے نا، کہ وہ تو آئے لیکن بات نہیں مانی، اپنی منمانی کرتے رہے دنیا میں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، غرّ یغر، یہ دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، تا یہ مؤنث کا لگ گیا کیونکہ حیات گولتا ہے نا، تو غرت ہو گیا۔ وغرت دھوکہ دیا ہم ان کو، کس نے دیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے۔ اور وہ شہیدو، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، اور گواہی دی انہوں نے، علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین کہ وہ تھے کافر، یعنی حق کو نہیں مانتے تھے، حق کا کفر کرتے تھے۔ تو فرمایا آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے اور تمہیں وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ تو وہ اس کا جواب دیں گے، جی ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، شہدنا علی انفسنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے غرت ہم، دھوکے میں رکھا، اور اپنے خلاف وہ جو ہے گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور قانون کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ایسی ہلاک نہیں کر دیتے،
ہیں کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں جاؤ فلاں بستی ہلاک کر دو، اور وہ بستی والوں کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا وہ غلطی کر رہے ہیں، کیا جرم ہے، کیا ان سے خطا سرزد ہوئی ہے، اور وہ بالکل غافل ہوں، بے خبر ہوں. اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی انداز سے ان کو انذار پہلے کیا جاتا ہے، متنبہ، کہ یہ باز آ جاؤ چھوڑ دو، اور پھر مہلت دی جاتی ہے. یہ جتنے ہم واقعات پڑھتے ہیں یہ ایسا تھوڑی ہے قوم عاد قوم سمود کہ جی رسول کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب اللہ کے علاوہ شریک چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ. نہیں آئے تو فوراً آندھی یا زلزلے سے مار دیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. سال ہر سال، وہ تو ہم پڑھنے میں ایسا لگتا ہے نا، مدتیں وہ رسول محنت کرتے ہیں آہستہ آہستہ. قرآن میں نہیں آیا حضرت نوح کے بارے میں 950 سال، تو قرآن میں ہے. تو کتنا پیریڈ. تو اسی طرح رسولوں اور انبیاء نے بڑی بڑی عرصہ زندگیاں وقف کر دی، اور یہ پھر آخری حربے کے طور پر آتا ہے جب وہ کسی طرح بھی نہ مانے اور وہ اڑی جائیں، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے کہ اب تمہارا مہلت کا وقت ختم. یہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں نا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے کہ وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پر دعوت حق ہی نہ پہنچی ہو، کسی نے بتایا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو آیت 131 میں کہا ذالک الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. ذالک یہ اس لیے کہ الم کہ نہیں، یکن ہے، رب کا رب تیرا، مہلکہ ہلاک سے لفظ ہے، ہلاک کرنے والا، کس کو؟ القری بستیوں کو، بظلم ظلم پر، واہلھا جبکہ اہل قری جو ہیں بستی والے، وہاں کے رہنے والے، غافلون غافل ہوں یعنی بے خبر ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ سچ کیا ہے، بتایا ہی نہیں کسی نے، ایسا نہیں. تو آیت میں کہا کہ ربک تمہارا رب جو ہے ایسی بستیوں کو ان کے ظلم پر ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ غافل ہوں یعنی دعوت حق سے بے خبر ہوں. یہ مطلب ہے ان کو پہنچی نہ ہو تو وہ تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی بتاتا تو ہم چھوڑ دیتے. ایسا نہیں. اگلی آیت میں بھی یہ جو ہے اللہ کا قانون سنت ہی کا ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو اعمال اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، اور ہر ایک میں جو ہے وہ درجات کیٹیگریز ہیں. اچھے میں بھی کوئی بہت اچھے اعمال کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہو، ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہو، کوئی چھوٹی چھوٹی تو درجات تو ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ ہم نے درجات بنائے ہیں، زیادہ تو زیادہ ہوگا اجر، ہے نا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ کل کے لیے، سب کے لیے، درجاتٌ درجے ہیں، مما اس سے جو عملوا انہوں نے عمل کیے یعنی جو بھی اعمال کیے اس کے مطابق ہی ملے گا، شر ہو یا خیر کے ہوں. اور کہا وما ربک بغافل عما یعملون. اب رہا کہ عمل کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا کہ اللہ کے وہ علم ہی نہ ہو، ان نوٹس چلا گیا. کہا اس کی ایشورنس ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ خواہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چھپ کر ہو، اندھیرے میں ہو، کتنا ہی ہو، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے. وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل غافل بے خبر، اما یہ دو لفظ ملے ہوتے ہیں نا، یہ ان اور ما ہوتا ہے ایکچولی. یہ ایسے ان اور ما، ان کا مطلب سے، ما جو یہ نون کے اوپر یہ ایسا جزم ہے نا، ان
تو یہ جب ملا کے لکھیں گے گر جائے گا، تو یہ ایسے اماں ہو جائے گا. اماں، اماں مطلب ہے اس سے جو، اماں. یا ملون، یا عمل اور واؤ، یا ملون. یا مضارع کی علامت ہے، وہ عمل وہ کرتے ہیں. واؤ جمع کا ہوتا ہے سب، جیسے کافر سے کافرون، مومنون، وہ سب کرتے ہیں، یعنی ان کے کرتوت اعمال جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے. اگلی آیت مبارکہ 133 میں فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کی ذات غنی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں تو اس کی سلطنت قائم رہے گی، یا لوگ نافرمانی شروع کر دیں تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہے گی. وہ غنی ہے اور رحمت والا ہے. اور کہا کہ یہ جو ایمان نہیں لاتے، تکبر گھمنڈ کرتے ہیں، ظلم، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دے، ان کی جگہ کوئی اور لے آئے. اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے. قوم عاد چلی گئی، اس کے بعد قوم سمود آ گئی، وہ چلی گئی، اگلی آ گئی قوم. تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب الغنی، غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے. رحمت والا، ذو ذا کا مطلب والا ہوتا ہے. ان اگر یشا وہ چاہے، یذہبکم، ذہبہ جانے کو کہتے ہیں، ذہبہ جانے کو یعنی وہ لے جائے تمہیں. ویستخلف خلافت راشدہ، خلیفہ، وہ سارا یہ روٹ ورڈ یہی ہے. ویستخلف اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد. ظاہر ہے وہ قوم ختم کر کے کوئی اور قوم، ما یشاء جس کو وہ چاہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، کما جیسے انشاکم کا وہی معنی ہے جو خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ اولاد سے، قوم آخرین دوسری قوم سے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. یعنی انسانوں کے جو وہ عبادت سے، فرما برداری سے، یہ نہیں کہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی، یا اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کے کام رک جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ غنی ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے. اور فرمایا اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے. یہ تو تاریخ گواہ ہے، ایسا ہوتا رہا ہے اللہ کے اذن سے. تو وہ کہا جس طرح اس نے تمہیں دوسروں کی نسل سے پیدا کیا، انشاکم من ذریہ، کیونکہ تم بھی تو کسی کے ذریہ میں سے ہی آئے ہو نا. تو کہا کہ اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جو تم سے وعدہ کیا ہے نا، یعنی قیامت کا، وہ لازمی ضرور آ کر رہے گی، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے یا عاجز کر سکے، عاجز اللہ کو کر سکے. انما توعدون لات، انا بے شک، ما جو توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، آت آنا ہوتا ہے نا، تو ضرور آنے والا ہے، لام تاکید کا آ گیا. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے اس کو تم روک نہیں سکتے، اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو کہا لوگوں، قیامت کے آنے کا تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، لآتن، وہ آ کر رہے گی، اور تم ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، ہمیں عاجز نہیں کر سکتے تم. تو آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا آج کے لیے 134.
انشاءاللہ 135 سے کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔